بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا را شکر که ما به یک نتیجه رسیدیم تا بتوانیم درس امروزی را آغاز کنیم. درس یک کتاب مینا 2 تمرین شماره 1 زیر عنوان سارا و بهروز به یک رستوران می روند. سارا اور بہروز یہ دونوں جو ہیں ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں. بہروز یک غذا انتخاب می کند. بہروز جو ہے وہ ایک غذا کا انتخاب کرتا ہے، اما لیکن سارا غذای دیگر را به او پیشنهاد می کند، لیکن سارا جو ہے اس کو ایک اور غذا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی تجویز دیتی ہے. پیشنہاد کردن سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے آفر کرنا یا اپنی طرف سے کوئی تجویز دینا. تو یہ ان کا مکالمہ ہے، آپ کے سامنے کتاب پر لکھا ہوا ہے، میں اسے بھی پڑھوں گا. گوش کنید و مشخص کنید، آپ اس مکالمہ کو سنیے اور آپ اس چیز کی تشخیص کریں کہ انتخاب بہروز و پیشنہاد سارا چیست. بہروز نے کون سی غذا انتخاب کی اور سارا نے کون سی دوسری غذا جو تھی وہ کھانے کے لیے تجویز کی. تو یہ دیکھیے ٹیبل پر دونوں جو ہیں ان کے سروں میں کھجلی ہو رہی ہے، سر کھجا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون سی غذا جو ہے اس کا آرڈر دیا جائے. سفارش جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ ایران میں کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو جو پیش خدمت ہے، پیش خدمت سے مراد ہے بیرا، ویٹر. ویٹر کے لیے ایک اور لفظ جو ہے فارسی زبان میں جو رائج ہے وہ ہے گارسیون. گارسیون یا پیش خدمت وہ شخص ہے جو کہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں گاہکوں کے پاس آ کر ان سے غذا کا آرڈر لیتا ہے، اور آرڈر لینا جو ہے وہ ہے سفارش گرفتن، اور آرڈر دینا جو ہے وہ سفارش دادن ہے. اب میں مکالمہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، یا اگر ہو سکے تو آپ میں سے کوئی 2 اشخاص جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، ایک بطور سارا اور دوسرے صاحب بطور بہروز، اور اس مکالمے کا آغاز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی اتفاق کر لیں آپس میں 2 اشخاص. یہ اسماعیل صاحب جو ہیں ان سے کچھ ڈر لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جی لطفاً آغاز کنی. آپ بس سارے آپ بھی آپ کے لیے کون پڑھ رہا ہے؟ اگر سیکنڈ پرسن چاہیے تو میں حاضر ہوں، ورنہ کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر میں نہیں پڑھتا ہوں. چلیے جی. میرے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی میں سارا والا. خوب جی بخوریم. من در یک گروه با خود میخورم. مرغ واقعا به نظر من خوبی، ایده خوشمزه داره. باشه پس مفیده، من خونیم و سبزی خودم. سبزی خوردن تو مطمئنی که سبزی ها تمیزن؟ به نظرم زیتون پرورده بهتره.
خوب ہے بس تم گزر و سفارش بدے مشابہ ہم سفارش بدے نشابه خیلی ضرر داره تو بهتره باشه حکیمی اور فائز سفارش بده خوب کی خدمت کا ہاں یہ پیچھے میں ڈال گیا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں خوب چی میدارین آقا لطفاً 2 تا کوبیده 2 تا زیتون پرورده و 2 تا دو پیش خدمت آ گیا اس کو آپ پڑھ امروز فقط درشت قلوب مر تابعیدن و نتابع و مغدرات داری پس 4 تا سالاد بیاد خیلی ممنون خانم. من این مکالمه را آغاز می کنم. سارا خوب چی بخوریم؟ سارا جو ہے وہ گویا ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میاں فیصلہ کرو کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے. بہروز کہتے ہیں کہ من زرشک پلو با مرغ می خورم. یہ زرشک پلو کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ پیس پلاؤ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ خالی مٹر سے پلاؤ تیار کر لیتے ہیں. جی جی. اور یا پھر یہ ہے کہ مرغ پلاؤ ہوتا ہے ان تک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے غذا شروع کر لی ہے. جی تو یہ زرشک جو ہے یہ بالکل میووں کی صورت میں جو ہے یہ سرخ رنگ کا جو ہے ایک کھٹا میٹھا ذائقے والا ایک جو ہے پھل سمجھ لیں جس کو کہ اکثر جو ہے وہ چاولوں کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ خوش مزہ ہو جاتا ہے. تو بہروز نے یہ کہا کہ میں زرشک پلو با مرغ می خورم اور یہ جو ہے چکن کے ساتھ جو ہے نا زرشک پلو میں یہ پسند کرتا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے جس طرح فارسی زبان میں جس وقت ہم براؤن کلر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس براؤن رنگ کے لیے کوئی ایک خاص لفظ فارسی زبان میں نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رنگ قہوئی یعنی وہ رنگ جو کہ کافی کے رنگ کی مانند ہے یا کافی جیسا ہے اور چونکہ کافی کا رنگ جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے تو اس لیے ہم فوری سمجھ جاتے ہیں کہ یہ براؤن رنگ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ نے جب رنگوں کی دنیا میں جائیں تو ایک رنگ ایسا ہے جس کو ہم میرون بولتے ہیں. میرون جو کلر ہے یہ گہرا سرخ رنگ ہوتا ہے اور یہ جو زرشک ہے اس کا رنگ بالکل جو ہے وہی میرون رنگ کی مانند ہوتا ہے گہرا سرخی مائل ہوتا ہے. لہٰذا جب آپ نے کسی رنگوں کے انتخاب میں یہ کہنا ہو کہ مجھے آئی لائک میرون کلر تو آپ کہیں گے کہ من رنگ زرشکی را دوست دارم. زرشکی سے مراد میرون کلر ہو جائے گا. وہ رنگ جو کہ زرشک میوے کی مانند اس کا کلر ہو تو زرشکی جو ہے وہ میرون کلر ہو گیا. سارا مرغ واقعاً اب سارا نے تعجب کے ساتھ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھتی ہے کہ تم مرغ بھی لینا چاہتے ہو؟ واقعاً صحیح ایسا ہے. بے نظر من کوبیدے خوش مزے تھارے. تو سارا کہنے لگی میرے خیال میں تو کوبیدے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لذیذ ہوگا. اب کوبیدے کیا ہے؟ کوبیدے جو ہے جب ہم
گوشت جو ہے اس کا قیمہ تیار کر لیں، اور قیمے سے جو کباب تیار ہو تو وہ کباب کوبیدے ہوگا، اور اگر وہ قیمے کا کباب نہیں ہے تو اس کے لیے ہم لفظ کباب برگ استعمال کرتے ہیں۔ کوبیدے یعنی قیمے کا کباب جو ہے، تو گوشت کو جب ہم نے یہ کہیں کہ ہم نے قیمہ تیار کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں گوشت را چرخ کردن، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مڈی پر قصاب جو ہے وہ گوشت رکھ کر اس کو جو ہے وہ جو کیا ہوتا ہے جی، ٹوکا، سر ٹوکا کہتے ہیں۔ جی ٹوکا، تو یہ ٹوکے کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے بی بی؟ جی فارسی میں ہم اسے کہتے ہیں ساتور۔ تو اور ٹوکا جو ہے، ساتو سین الف، نہیں، سین الف سات توئے واو رے، ساتور۔ جی تو ساتور ہو گیا ٹوکا۔ اور جو مڈی جو ہوتی ہے نا، جس کے اوپر جو ہے گوشت رکھ کر بنایا جاتا ہے یا قیمہ کیا جاتا ہے یا اس کے ٹکڑے حصے بخرے کیے جاتے ہیں، تو وہ جو گوشت کی مڈی ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ کندے ہے، کندے نہیں، کندے۔ اور کلمن والا، جی کاف کلمن والا۔ اور وہ جو کندے کا لفظ ہے، یہ میرے جیسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی کندے کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ یہ بڑی پرانی مڈی ہے، تو اس کے لیے کنایتاً یہ کندے کا لفظ جو ہے یہ بوڑھے اشخاص کے لیے بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ بے بخشید سر یہ کندے بے شک بوڑھے اشخاص کے لیے ہے، لیکن یہ تھوڑا اس میں ادب کے دائرے میں ہے نہیں، ہے نا؟ نہیں، ادب وغیرہ کا کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ گفتاری میں لفظ کندے جو ہے یہ دونوں معنی میں آتا ہے، ایک وہ قصاب کے لیے لکڑی کی مڈی، اور ایک وہ، چھوٹا تو کسی بڑے کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو بہتر یہ ہے کہ نہ کہے۔ جی تو یہ ہے کہ وہ جو چرخ کردن سے مراد یہ ہے کہ قیمہ بنانا کسی چیز کا، گوشت کا۔ تو جب قیمہ بن جائے تو وہ کہتے ہیں گوشت کوبیدے اس کو کہا جاتا ہے۔ ویسے لفظ قیمہ جو ہے یہ خود فارسی زبان کا لفظ ہے، قیمے کردن سے مراد یہ ہے کہ گوشت سے قیمہ بنانا۔ لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، قیمے و قورمے کردن، تو اس سے مراد یہ ہے کسی کا مار مار کے بھرکس نکال دینا۔ تو یہ محاورہ ہے، قیمے و قورمے کردن۔ بہروز باشه پس کوبیدے میخوریم۔ اس نے بیگم کی جو تجویز تھی اس کو قبول کر لیا، اس کا پھر ٹھیک ہے ہم جو ہے نا قیمے کے کباب ہی کھاتے ہیں۔ بہت سبزی خوردن، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کھانے والی سبزی جو ہے وہ، یہ سبزی خوردن جو ہے نا، یہ آپ مت سمجھیں کہ کوئی بھنڈی یا آلو یا مٹر جو ہے یہ پکائے ہوں گے، بلکہ یہ سبزی جو ہے بالکل علیحدہ پلیٹ ہے، صرف کچی سبزی ہے جو کہ کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ سارا سبزی خوردن تو مطمئن نہیں کہ سبزی ہو تمیزن، تم جو یہ سبزی کھانے والی سبزی کی بات کر رہے ہو، تمہیں اس چیز کا اطمینان ہے کہ وہ صاف ستھری ہوں گی؟ تمیز کہتے ہیں صاف ستھرے کو، تمیزن سے مراد ہے تمیز ہستند۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ جو کھانے والی سبزی یہاں ہوٹل میں ملے گی ہمیں، وہ بالکل صاف ستھری ہوگی؟ بے نظرم زیتون پروردے بہتر است، کہتی میرا خیال بہتر یہ ہے کہ وہ جو زیتون جو ہے نا، جو اچار ڈالا گیا اس کا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ زیتون پروردے وہ ہے جس کو انہوں نے سرکے کے اندر ڈالا ہوتا ہے۔ بہروز خوب ہے
بس تو غزار اس سفارش بھی دے. اسے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کھانے کا آرڈر دیں, نوشابے ہم سفارش بھی دی, اور ساتھ ہی کوئی سافٹ ڈرنک کا جو ہے وہ بھی آپ آرڈر دے دیجئے. سارا نوشابے خیلی ضرر دورے. سر یہ جو لفظ ہم نے بولا زیتون پروردے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ زیتون کو جو نا سرکے کے اندر ڈالا ہوتا ہے تو ایک قسم کی ترشی تیار ہوتی ہے, تو اس کو زیتون پروردے کہتے ہیں. تو نوشابے خیلی ضرر دورے, دوغ بہتر ہے. اب سارا نے اس سے کہا کہ نہیں یہ سافٹ ڈرنک جو ہے نا یہ تو بہت نقصان دہ چیز ہے, بہتر یہ ہے کہ ہم لسی کا آرڈر دے دیں. دوغ کا لفظ لسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہروز باش ہر چمی خواہی سفارش پہ دے. اس نے سارا جو ہے نا ڈیلیکیٹ کر دیا اپنی بیگم کو, اختیار دے دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جو تم چاہتی ہو, جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ آپ آرڈر دیں. وہ پیش خدمت جو ہے نا, جو بہرہ ہے وہ ساتھ ہی کھڑا تھا. تو پھر اس نے دوبارہ پوچھا, خوب چھ میلداری بھئی آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے, آپ کیا کھانا پسند کریں گے. اب در حقیقت آغاز ہوتا ہے آرڈر دینے کا. تو سارا آغا لطفاً 2 تا کو بھی دے. اب اس نے یہ آرڈر دیا کہ 2 جو ہے وہ قیمے والے کباب, 2 تا زیتون پروردے, اور 2 پلیٹ جو ہیں اس کی زیتون کی, وہ 2 تا دوغ, اور 2 جو ہے نا وہ لسی لے ہیں. لسی کی 2 حالت میں وہاں دستیاب ہے, بالکل جیسے ہمارے ہاں کوک یا 7 اپ کا ٹن ملتا ہے ویسا لسی ٹن میں بھی دستیاب ہے. اگر زیادہ مقدار میں لوں تو 1 لیٹر کی پیکنگ میں بھی ملتی ہے. خوشبو اور ذرا ذائقے کے لیے بعض اوقات اس کے اندر جو ہے خشک پودینہ جو ہے اس کو بھی مکس کر لیا جاتا ہے, تو اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ ذائقے میں بھی بہتر کر دیتا ہے. پیش خدمت بیرے نے کہا بے بخشی امروز فقط زرش پلو یا مرغ سبزی خوردن و نوشابے و سالاد داریم. اب اس نے یہ چیزیں گن دیں. اس نے کہا کہ آج ہمارے پاس صرف زرشک پلو یا چکن, کھانے والی سبزی, سافٹ ڈرنک اور سالاد ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سارا پس 4 تا سالاد بھی اور. پھر اسے کہا تو بہتر یہ ہے کہ آپ 4 جو ہے نا سالاد لے آئیں ہمارے لیے. یہاں آ کر جو ہے یہ پہلا غذا والا سلسلہ جو ہے. سر ایک سوال ہے جی سر, یہ جو سبزی کی خوردن ہے, سلاد تو ہمیں پتہ ہے جو ہم بھی روٹین میں استعمال کرتے ہیں, سبزی کی خوردن کھانے والی سبزی, اس کا کیا مراد ہے یہاں پر؟ بنی ہوئی سبزی کیا ہے یا کچی سبزی ہے یہ؟ ایسا ہے بھائی کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے, لیکن ایران میں کھانے کے ساتھ بہت زیادہ سبزی جو ہے وہ کچی سبزی کھائی جاتی ہے. اس کچی سبزی میں ترے ہے, اس کے اندر جعفری ہے, اس کے اندر جو ہے کھانے میں آپ کو کیا کہتے ہیں, نہیں گوجے فرنگی, یہ تو آپ کے وہ تو پھل میں اس کو لے لیتے ہیں, ٹماٹر وغیرہ کو, خیار بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ چیزیں جب آئیں وہ سلاد کی پلیٹ میں آ جائیں گی. تو یہ بالکل سبزی ہے جس میں پودینہ بھی ہے, ترے ہے, ایک بالکل پتلے پتلے لمبے لمبے قسم کی ہوتی ہے. پھر ایک ان کی جو ہے وہ دھنیے مانند ایک سبزی ہوتی ہے جس کو وہ جعفری بولتے ہیں, یہ کھانے میں آتی ہے. اور میں ایک دفعہ آخری میری لاسٹ جو وزٹ ہوئی تھی وہاں کی, تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ یہ ماش جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے ڈال دیا کسی رطوبت والی جگہ پر, تو جب اگ جاتی ہے تو اس کی جڑیں جو ہیں اوپر دانہ ہے, ساتھ اس کی سفید جڑیں نکلی ہوئی ہیں, تو وہ لا کر ایک پلیٹ رکھ دی, وہ کھانے کے اندر جو ہے نا وہ بطور سبزی وہ کھائی جا رہی تھی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے, خالی گرین سبزی, سبز سبزی کھانے کا جو ہے مختلف طریقے سے. جی وعلیکم, جی مظہر صاحب. یہ سب میں معمولی کرتا ہوں سر, یہ جو شام کے
ہیں یہ بولتے ہیں کہ کیا، تو اس کے ساتھ ہائے حفظ ہوتا ہے. تو ہائے غیر ملفوظ ہے تو ہم بڑی کیا بات جانتے ہیں کہ یہ کے ساتھ چھوٹی نقصان ہے. نہیں، ایسا ہے کہ فارسی املا میں کاف ہے کہ اور کاف یہ کی جو ہے یہ دونوں املا میں کون کے معنی میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے اس کی املا جو ہے ایک ہی لفظ، جیسے آپ لفظ بلے ہے تو بلے جو بے لام ہے بھی ہے اور بے لام یہ پر الف مکسر جو ہے یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ فارسی زبان میں الف مکسر حمزہ یہ چیزیں جو ہے ان کا جو ہے رواج نہیں ہے، تو اس لیے ان سے وہ املا میں جو ہے وہ گریز کرتے ہیں. علاوہ ازیں لفظ عیسیٰ، لفظ موسیٰ، اس کو جو ہے وہ بغیر الف مکسر کے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. عیسی اور موسی پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو یہ کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ فرق جو ہے یہ آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی یادداشت میں رکھیں گے. تو اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہلا جو ستون ہے اس میں ہے غذا، پیش غذا، نوشیدنی. تو آپ نے آگے پہلا آتا ہے جو ستون وہ ہے انتخاب بہروز اور پیش نہاد سارا. مکالمہ آپ نے سنا، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو آپ جو ہے یہ یہاں جو اگلا کالم ہے اس کے اندر آپ فل ان دی بلینک کر سکتے ہیں کہ کون سی غذا جو تھی جس کا انتخاب جو ہے وہ بہروز نے کیا، اور پھر جو ہے اس نے کیا پیشنہاد کی سارا نے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کہ بہروز نے کہا تھا کہ میں زرشک پلو لیتا ہوں، لیکن سارا نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کبیدے کھائیں. تو نوشیدنی کے بارے میں بھی جو ہے جو بہروز تھا اس نے کہا کہ ہم نوشابے لیں گے، لیکن سارا نے کہا کہ نہیں، دوغ بہتر ہے، نوشابے ضرر دورت، سافٹ ڈرنک جو ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے، بہتر ہے کہ ہم نوشابے نہ لیں. تو پھر آگے کہ سفارش گرفتن. سفارش دادن یہ ہے کہ ٹو پلیس این آرڈر، کسی چیز کا آرڈر دینا، وہ ہے سفارش دادن. انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو پلیس این آرڈر. اور سفارش گرفتن سے مراد ہے کسی سے آرڈر لینا، یعنی گاہک کے پاس پیش خدمت کا جانا، بیرے کا جانا، ویٹر کا گاہک کے پاس جانا اور ان سے ان کی مطلوبہ چیزوں کا آرڈر لینا. تو وہ اس طرح ہے. بے فرمائن چھ میل دارین، جب بھی کوئی ویٹر گاہکوں کے پاس کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ آپ فرمائیں آپ کو کیا پسند ہے. چھ میل دارین. نوشیدنی ہم میل دارین، انہوں نے جواب دیا دو تا جوجے لطفاً، کہ دو چکن. جوجے جو ہے یہ چکن کے لیے لفظ جو ہے جوجے استعمال کیا جاتا ہے. تو نوشیدنی ہم میل دارین. پھر وہ پوچھتے کہ کیا آپ کو سافٹ ڈرنک بھی پسند ہے؟ جواب ملا دو پرس کبیدے بھی اور ان لطفاً. انہوں نے کہا کہ آپ دو پلیٹیں جو ہیں وہ اس کی لے آئیں قیمے کے کباب کی. یہ لفظ یہاں پرس استعمال کیا گیا ہے. پرس در حقیقت جو ہے ایک شخص کی ایک وقت کی جو غذا ہے اس کو ہم پرس کہتے ہیں گفتاری زبان میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک ڈش جو ہے یہ کبیدہ کی لے آئیں. سلاد میل دارین. پھر ویٹر پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو سلاد پسند ہے؟ تو جواب ملا بالے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ دوغ لطفاً اور برائے مہربانی ایک لسی بھی لے آئیں. نا ممنون. اس نے پھر پوچھا کہ سلاد میل دارین، آپ نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. یہ اس طرح کی ایک انداز ہے ان کا آپس میں گفتگو کا. تو یہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے. ممکن ہے جو چیز یہاں اس نے انکار کیا ہے آپ اس کو پسند کرتے ہوں. تو
اب ہم صفحہ نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں. خوراکی ہا و مزے ہا. خوراکی ہا سے مراد ہے غذائیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، و مزے ہا اور ان کے ذائقے. تمرین یک نام خوراکی ها یہ زیر را گوش کنید و شماره گذاری کنید. یہ در حقیقت جو ہے یہ ایک ریکارڈڈ میسج ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ آپ کے سامنے جو 8 مختلف تصاویر ہیں، ان جو ڈشز کے نام جو ہے نا وہ ریکارڈڈ، وہ کہتے ہیں کہ آپ سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے آپ جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے وہ شمارہ گزاری کرنی ہے. پہلی تصویر میں جہاں آپ کو جو ہے وہ سبز رنگ کی ڈش میں سبزی نظر آ رہی ہے، تو یہ قورمہ سبزی جو ہے، یہ قورمہ سبزی سے مراد یہ ہے کہ پالک ہے، اور پالک کے اندر جو ہے گوشت بھی شامل ہے. شاید وہ جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں جی، وہ جو گول گول بالز بنا لیتے ہیں قیمے کے، آپ کوفتے، بالکل. تو یہ سبزی کے اندر کوفتے جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کو وہ قورمہ سبزی کہتے ہیں. پھر آپ دوسری جو ہے تصویر اس میں آپ دیکھیے کہ کباب کوبیدے، یہ قیمے کے کباب ہیں، اور یہ یقیناً بالکل اسی طرح لمبے ہوتے ہیں، ان کا سائز ہمارے ہاں سے ذرا لمبا ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 ٹماٹر جو ہیں وہ بھی کباب کیے ہوئے پڑے ہیں. یہ کباب کیے ہوئے جب میرے منہ سے لفظ نکلا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں نا کباب کردن، تو کسی بھی چیز کو روسٹ کرنے کے لیے جو ہے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کباب کردن. اور جب آپ کسی چیز کو فرائی کرنا چاہتے ہیں گھی کے اندر، ابلتے گھی کے اندر اگر ہم نے کسی چیز کو فرائی کرنا ہے، تلنا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں سرخ کردن. سرخ کردن سے مراد ہے کسی چیز کو گھی میں ڈیپ فرائی کرنا، اور جس وقت جو ہے ہم کہیں کہ کباب کردن، تو اس سے مراد ہے کوئلوں کے اوپر کسی چیز کو جو ہے وہ بھوننا. پھر تیسری تصویر جو ہے اس میں ہمیں بڑی یہ مغربی غذا نظر آ رہی ہے، ہمبرگر. اور چوتھی جو تصویر اور آخری بائیں طرف ہے، اس میں ایک بوٹل کے اندر سفید سا محلول جو نظر آ رہا ہے وہ دوغ ہے، وہ لسی کی بوٹل ہے. بوٹل کے لیے لفظ جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے بوتری، توئے سے ہوتا ہے بوتری. پانچویں تصویر جو ہے اس میں کوک کی بوٹل نظر آ رہی ہے، بوتری نوشابے، اور نوشابے کہتے ہیں سافٹ ڈرنک کو. چھٹی تصویر جو ہے یہ پیتزا ہے، اٹالین فوڈ ہے. اور جو ساتویں تصویر ہے وہ پیالے کے اندر جو ہے وہ سوپ ہے. سوپ کو جو ہے ہم پیش غذا بھی کہتے ہیں، یعنی غذا سے پہلے لینے کی کوئی چیز جو ہے. اور آخری تصویر جو ہے اس کے اندر باؤل جو ہے وہ سالاد کا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. یہ کھانے کی چیزیں ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ان کے نام جو ہیں میں بیان کر سکوں. تمرین 2 نام خوراکی ہائی کے یاد گرفتی. جی ہلو، کوئی سوال تھا؟ ختم کریں جی اس کو، نمکین کو ختم کریں. نام خوراکی ہائی کے یاد گرفتی را در جدول زیر دسته بندی کنید. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہاں 4 مختلف جو ہیں وہ کالم بنا دیے ہیں،
آپ سے وہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ نے کچھ کھانوں کے نام جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں، آپ ان چیزوں کے نام جو ہے نا وہ بالکل اس نیچے والے جدول میں ترتیب وار لکھیے. جیسے پیش غذا، کھانے سے پہلے جو چیز جو ہے ہم کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس کا آپ نام لکھ سکتے ہیں یہاں. یہ فاسٹ فوڈ جو ہے، آپ کو ان چیزوں میں سامنے کوئی نظر آیا تو اس میں ہم برگر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے فاسٹ فوڈ، اور اس کے ساتھ نوشابے ہو سکتا ہے. جب ہم غذائے اصلی کا ذکر کرتے ہیں تو غذائے اصلی در حقیقت جو ہے وہ قورمہ سبزی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، زرشک پلو ہم نے سنا، یا پلو مرغ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر نوشیدنی جو پینے والی چیزیں ہیں، یہ نوشیدنی کا لفظ کس طرح بنا؟ تو ایسا ہے کہ فارسی زبان میں جب بھی ہم کسی مصدر کے بعد ایک یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ اس مصدر کے اندر جو ہے ایک صفت لیاقت جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے، جس کو ہم ایڈورب آف ایبلٹی کہتے ہیں. ایڈورب ہوتا ہے نہیں، ایڈجیکٹو، صفت کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں خوردن، اس کے بعد اگر یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا خوردنی، ایڈیبل، کھانے کے قابل چیز. نوشیدن کے معنی پینا ہے، اس کے بعد اگر ہم یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا نوشیدنی، یعنی وہ چیز جو پینے کے قابل ہے. اسی طرح مصدر ہے دیدن، دیکھنا، یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا دیدنی. دیدنی سے مراد ہے دیکھنے کے قابل، جس کو ہم ورتھ سینگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ آخری جو کالم ہے اس کے اندر آپ نے نوشیدنی جو ہے، جو وہ چیزیں جو ہم پی سکتے ہیں اور ان کا ہم نے نام سیکھا ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. وہ دو کا ہم نے نام سیکھا، یا پھر نوشابے ہے، اس کے اندر کوک ہے، پیپسی ہے، یا پھر کوئی اور چیز اسی سے ملتی جلتی آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. تمرین سے بے گفتگوها گوش کنید و نام ہر مصدر را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید. اب یہ جو ریکارڈڈ میسیج ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ 4-5 جو ہے نا مختلف ٹیسٹ جو ہیں، مزے جو ہیں، وہ ان کا ذکر ہے. اور وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً سر ایکسکیوز می، اگر آپ اجازت دیں میں دوبارہ لنک شیئر کر جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تمرین سے به گفتگوها گوش کنید و نام هر مزه را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید. میں آپ کو جو ذائقے ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے 5 تصاویر ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 ذائقے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں یہاں بیان کروں. آپ نے ان ذائقوں کو کے مطابق تصویر کا انتخاب کر کے وہ ذائقہ جو ہے وہ تصویر کے نیچے جو ہے وہ لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ایک ذائقے کا، وہ ہے شور. شور جو ہے وہ کہتے ہیں وہ چیز جو زیادہ نمکین ہو جائے. تو آپ کو اس تصویر میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوگی جو زیادہ نمکین ہو سکتی ہے. ایک نمک دانی بھی پڑی ہوئی ہے، نمک دان پڑا ہوا ہے جو 4 نمبر تصویر ہے، اور ساتھ وہ کچھ سیب زمینی جو ہے سرخ کردے پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس فرائی چپس ہیں. تو یہ ہے شور. دوسرا جو ہے وہ ذائقہ جو ہے، جی
तीन वाव रे शीन वाव रे शूर जो है, جو چیز زیادہ نمک والی ہو جائے اس کو ہم غذائے شور کہتے ہیں. اسی طرح وہ چیز جو کہ کڑوی ہو جاتی ہے اس کے لیے لفظ ہے ترش. اب دیکھیں آپ کو کوئی تصویر میں ایسی چیز نظر آ رہی ہو جو کڑوی ہو، تو میرا خیال ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ صاحب جو 3 نمبر تصویر میں ہے یہ کوئی لیمن کلر، شاید انہوں نے منہ میں لیموں کو چکھا ہے اور وہ ترش بھی ہو سکتا ہے. بچی جو ہے آگے جو جیسے وہ بھی نا کھٹی ہوگی نا، کڑوی تو نہیں. جی ترش کھٹی چیز کو کہتے ہیں. آپ نے کڑوی کا نہیں، کڑوی کے لیے لفظ تلخ ہے. دیکھ لیں تلخ کا لفظ جو ہے وہ کڑوی کے لیے ہے. تو کڑوی چیز میرا خیال ہے کہ یہاں جو سب سے پہلی تصویر میں خانم نے جو ہے ایک چسکی لی ہے اور وہ زبان اپنی باہر نکال رہی ہیں، یہ کڑوی ہوگی. اور یہ جو بچی جو ہے چھوٹی، وہ جو آئس کریم وغیرہ کھا رہی ہے وہ یقینی طور پر وہ شیرین ہے یہ ذائقہ. اور پھر 5ویں تصویر جو نیچے مجھے نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک ذائقہ جس کو ہم تند کہتے ہیں. تند وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ادویات کا استعمال زیادہ ہو جائے. ادویات سر کیا اس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ کند؟ جی تند، جی تے نون دال تند. یہ تند جو ہے یہ 2 معنی میں آتا ہے. تند جو ہے سریع کے لیے بھی، تیز رفتار کے لیے بھی اس تند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور تند کا لفظ جو ہے وہ چیز جو کہ زیادہ مرچ مسالے والی ہوگی اس کو بھی ہم غذائے تند کہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ان خیلی تند رفت سے اس کے مراد ہے وہ بڑا تیزی سے نکل گیا، بھاگ گیا. لیکن جب ہم کہتے ہیں ان غذا خیلی تند است تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کھانا جو ہے اس کے اندر مرچ مسالے بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی آپ کے خدمت میں ایک لفظ ادا کیا ادویہ. یہ ادویہ ہمارے ہاں تو دوا کی جمع ادویہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے دوا، اور اس کی جمع ادویہ، یہ بھی عربی کی ترکیب ہے. لیکن فارسی زبان میں سپائسز کو، یہ جو مرچ اور مسالہ جات ہوتے ہیں اس کو ادویہ کہا جاتا ہے. تو ادویات سے مراد ہے مرچ مسالے، وہ مرچ مسالے جو کہ ہم کھانا پکانے کے لیے اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ تھے آج کے جناب ابتدائی 2 صفحات. اب ایسا ہے کہ اگلا صفحہ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو میں آپ سے اجازت یہ چاہوں گا کہ مجھے سب سے پہلے اوپر کو پھالی نظر آئے ہیں، تو کیا بہتر نہ ہوگا کہ ہم آج کے یہ جو 10 منٹ بقایا ہیں اس میں ہم مختلف پھلوں کے نام جو ہے وہ سیکھ لیں آج آپس میں جو ہے. تو آج ہم پھلوں کے نام جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جی تو اس کا کیا طریقہ کار بہتر ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ ایک ایک پھل کا نام لیتے جائیں اور اس کے جواب میں آپ کو جو ہے وہ بیان کرتا جاؤں، یا پھر یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کو ترتیب وار جو ہے کچھ پھلوں کے نام جو ہے وہ بولتا جاتا ہوں اور آپ ان کو اپنے پاس جو ہے وہ یادداشت کر سکتے ہیں. اب بتائیں کون سا طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے؟ آپ بتا دیں سر، ترتیب وار بتا دیں سر. جی ٹھیک ہے، میں بولتا جاتا ہوں اور آپ پھر اپنے پاس جو ہے ان مختلف پھلوں کو جو ہے یادداشت کرتے جائیں. اور امید یہ ہے کہ ہمیں کافی پھلوں کے نام جو ہیں وہ ہماری وکیبلری میں اس کا اضافہ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم جو ایک بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پھل کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں.
پھل کو فارسی زبان میں بولتے ہیں ہم میوے. میوے. میم یہ واو اور ہے میوے. میوے کی جمع جو ہے ایک تو میوے ہا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں میوے جات جمع میں. تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سیب. سیب ایپل یہ وہی پھل ہے جسے ہم اردو زبان میں سیب بولتے ہیں. شمارہ 2 گلابی. ہمارے ہاں گلابی جو ہے یہ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پنک کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی زبان میں گلابی جو ہے اس سے مراد ہے ناشپاتی. انار ایک ایسا نام ہے جو اردو اور فارسی دونوں میں جو ہے ایک ہی نام ہے. پھر ایک پھل ہے جس کو ہم بیہ بولتے ہیں. یہ تقریباً سیب جتنے سائز کا ہوتا ہے. یہ بڑا مفید پھل ہے بیہ جو ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ لوگ اکثر کھاتے ہیں اور کئی ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں گرمیوں کا موسم ہے اور لکاٹ کا آج کل موسم ہے، تو اس لکاٹ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان میں وہ ہے زلزالک. اب آپ وہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی طرف نہیں جائیں، یہ زلزلے کے طرف ذکر نہیں ہے، بلکہ زلزالک اس کا نام جو ہے یہ لکاٹ کا نام ہے. جی. پھر توت. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں چھوٹا توت ہوتا ہے اور بڑا لمبے والا توت بھی ہوتا ہے. وہ لمبے والے کو ہم شاہ توت کہتے ہیں اور چھوٹے والے کے لیے لفظ جو ہے وہ توت ہے، جسے آپ انگریزی میں بیریز بولتے ہیں. لفظ انجیر یہ کامن ہے اردو اور فارسی میں، دونوں میں انجیر ہی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن توت جو ہے اس کے لیے جو ہے اگر ہم توت کے ساتھ ایک لفظ فرنگی کا اضافہ کر دیں، توت فرنگی، تو یہ اسٹرابیری ہو جاتی ہے. اسٹرابیری اس کا بھی آج کل موسم ہے، تو اسٹرابیری کے لیے جو فارسی زبان کا لفظ ہے وہ توت فرنگی ہے. پھر ہمارے ہاں سردیوں میں ایک پھل آتا ہے جس کو اکثر تو لوگ وہ جاپانی پھل کہتے ہیں، لیکن فارسی میں اس کو خورمالو کہا جاتا ہے. جاپانی پھل خورمالو. پھر آلوچے ہوتے ہیں، 2 طرح کے ہیں، تو اس کو آلو زرد کہا جاتا ہے. ایک تو سرخ ہوتے ہیں اوپر سے، تو ایک ہوتے ہیں جو گرینش ٹائپ کے، تو اس کو آلو زرد یا قطرہ طلا بھی کہتے ہیں وہ لوگ. آج کل ایک اور پھل کا موسم ہے اور وہ ہے چیری. چیری کے لیے فارسی زبان کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے گیلاس. گیلاس. پھر ایک اور پھل ہے جو کہ ابھی آنے والا شروع ہو گیا ہوگا، آڑو. تو آڑو کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے ہلو. ہائے حوض ہے اور لام اور واو ہلو. ہلو سے مراد ہے آڑو. پھر ہلو کے بعد آپ کے اطلاع کے لیے حضرت آم کو کہتے ہیں جی امبے. امبے. جی الف نون بے ہے امبے. سر واٹر میلن کو کیا کہتے ہیں؟ تربوز کو؟ جی واٹر میلن کے لیے بڑا خوبصورت لفظ ہندوانے ہے. ہم پنجابی اردو میں ہندوانہ بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ واٹر میلن کے لیے ہندوانے کا لفظ ہے.
ایس خربوزہ اس میں سے واؤ کو حذف کر دیں تو خربزے رہ جائے گا، تو وہ ہم خربوزے کہتے ہیں اور وہ خربزے کہتے ہیں۔ ایسا کہ آڑو اور آم یہ دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے وہ بیج ہوتا ہے، بڑی ساری جو ہے بڑے سائز کا بیج جو ہے، گٹھلی جسے آپ کہتے ہیں، جیسے کہ گٹھلی جو ہے اس کے اندر کھجور کے اندر بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہستے ہے۔ ہستے وہی ہستے اسی طرح جس طرح ہم لفظ آہستے لکھتے ہیں، تو الف مدہ اس کا اگر آپ ہٹا دیں تو وہ ہستے جو باقی رہ جائے گا وہ گٹھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں خوبانی آتی ہے زرد رنگ کی، تو زرد خوبانی کو ہم زردالو بولتے ہیں۔ پھر ایک اور خوبانی ہوتی ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں اکثر کہ کوئٹہ سے آتی ہے، کہ جس کے اوپر نا لال قسم کے جو ہیں وہ سپاٹس ہوتے ہیں، لال داغ جو، تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے شلیل۔ سرخ رنگ والی خوبانی جو ہے اس کو ہم شلیل بولتے ہیں۔ پھر یہ جو کنو وغیرہ ہوتا ہے، تو کنو کے لیے لفظ نارنگی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بڑے سائز کا لیمو جو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے ایک لفظ جو ہے وہ نارنج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر مالٹے کے لیے لفظ جو ہے وہ پرتقال ہے، کاف دو نقطے والا اس میں استعمال ہوگا۔ اگر پرتقال کو پرتغال لکھ دیا جائے گاف کے ساتھ تو یہ اسپین کے ساتھ ایک ملک جو پرتغال ہے، یہ وہ لفظ جو ہے وہ ایک ملک کے لیے ہو جائے گا۔ لیمو اردو اور فارسی دونوں میں مشترک ہے، لیکن جب ہم لیمو شیریں کہتے ہیں تو اس سے مراد میٹھا ہے۔ یہ میٹھے جو گرین کلر میں لیتے ہیں جس میں اندر کونین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم میٹھا بولتے ہیں۔ پھر ابھی خانم نے پوچھا تھا کہ خربوزے کو کیا کہتے ہیں، تو خربوزے کے لیے لفظ جو ہے وہ خربزے ہے۔ ایران کے اندر ایک پھل کیوی، جی لیمو شیرین، کیوی کا پھل آج کل پاکستان میں ایران سے امپورٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے، تو یہ وہاں ایران میں بہتات سے ملتا ہے۔ کھوپرا، ناریل، اس کو ہم نارگیل بولتے ہیں، ہمارے ہاں ناریل کہا جاتا ہے، گری کا جو کھوپرا ہوتا ہے، اور ایران میں اسے نارگیل کہتے ہیں۔ اناناس اردو، فارسی اور عربی میں تینوں زبانوں میں بالکل ایک ہی لفظ ہے۔ کیلے کے لیے لفظ موز، کھجور کے لیے لفظ خرما۔ انگور فارسی اور اردو میں دونوں میں مشترک ہے۔ انگور یاقوتی جس وقت ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہی انگور ہے جس کو ہم سرخ انگور یا کالا انگور لال ہوتا ہے اس کو انگور یاقوتی کہتے ہیں۔ ہندوانے کا لفظ جو ہے یہ تربوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور طالبی کا لفظ جو ہے وہ جو خربوزہ معمولاً پھیکا سا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ طالبی بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو کھانے کی سبزیاں ہیں میں ان کے نام آپ کو لکھاتا ہوں، وہ سبزیوں کے نام جو کہ کچی کھائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ٹائم ہو گیا۔ اچھا جی، سوری جی، میں نے دیکھے نہیں ہے۔ چلے کل ہم انشاءاللہ جس وقت آغاز کریں گے تو چند نام پھلوں کے، اور پھر کچھ پھل جو ہے آج ہم نے تازہ پھلوں کے نام جو ہے وہ کچھ ذکر کیا، تو ساتھ ہی ساتھ ہم خشک پھلوں کے نام بھی کل سیکھ کر بعد میں پھر باقی درس کا آغاز کریں گے۔ آپ مجھے یاد کرا دیں کہ کل کیسے درس کو آغاز کرنا ہوگا۔ امید یہ ہے کہ کل ہمارے حسنین شاہ صاحب یہاں موجود ہوں گے، اور آپ کو جو آج زحمت ہوئی ہے،
جی ویسی زحمت نہیں. جی مظہر صاحب. سر درخواست یہ جو مطلب تو فائل ہے نا مطلب کاپی میں تو جو پی ڈی ایف کاپی بنائی ہے وہ مطلب کر سکتے ہیں جب ہم تو جو ہے نا قریب کرتے ہیں بڑا تو اگر اس کی اسکیننگ جو ہے تو مناسب اور یہ سب ہے اسی کے ساتھ بھی ہے جو آج ہم پڑی کیونکہ یہ مظہر صاحب آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی, میں سمجھ نہیں پایا. آپ اگر مناسب سمجھے تو بعد میں مجھے نماز کے بعد ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے جی, خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم. خدا حافظ. السلام علیکم.